بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9th کلاس، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا سبق ہے مرزا غالب کے عادات و خصائل۔ آج ہم اس کی ریڈنگ کریں گے۔ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے، ان کا اخلاق بہت اچھا تھا۔ وہ ہر شخص سے جو ان سے ملنے جاتا تھا بہت کشادہ پیشانی سے ملتے تھے۔ کشادہ پیشانی میں خوش دلی سے ملتے تھے، خوشی سے ملتے تھے، اخلاق سے ملتے تھے۔ جو شخص ایک دفعہ ان سے ملتا اسے ہمیشہ ان سے ملنے کا اشتیاق رہتا تھا۔ جو ان سے ایک دفعہ مل لیتا تھا اس کا دوبارہ ہمیشہ ان سے ملنے کا شوق رہتا تھا۔ دوستوں کو دیکھ کر باغ باغ ہو جاتے تھے۔ بہت خوش ہو جاتے تھے اور ان کی خوشی سے خوش اور غم سے غمگین ہوتے تھے۔ اس لیے ان کے دوست ہر مذہب اور ملت کے، یعنی ہر مذہب اور ہر قوم کے، نہ صرف دلی میں بلکہ تمام ہندوستان میں بے شمار تھے۔ یعنی مختلف مذاہب اور قوم سے تعلق رکھنے والے ان کے دوست ہندوستان، نہ صرف دلی میں ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں تھے۔ جو خطوط انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے ہیں، ان کے ایک ایک حرف سے مہر و محبت، غمخواری، یگانگت ٹپکی پڑتی ہے۔ جو انہوں نے اپنے دوستوں کو لیٹرز لکھے تھے، ان کے ایک ایک لفظ سے، ایک ایک حرف سے ان کی محبت، غمخواری یعنی غم بانٹنے کا جذبہ، یگانگت ٹپکتی تھی، یعنی اتفاق، پیار ٹپکتا ہے۔ جو انہوں نے لکھا لیٹرز میں، ان کے تمام حروف سے ان کی محبت نظر ٹپکتی ہے۔ ہر ایک کے خط کا جواب لکھنا اپنے ذمے فرض عین سمجھتے تھے۔ ان کا بہت سا وقت دوستوں کو جواب لکھنے میں صرف ہوتا تھا۔ وہ دوستوں کو ہر خط کا جواب دینا بہت ضروری سمجھتے تھے اور ان کا ٹائم اسی کام میں بہت زیادہ لگتا تھا۔ بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی وہ خطوں کے جواب لکھنے سے باز نہیں آتے تھے۔ یعنی اگر ان کو کوئی بیماری تکلیف ہو بھی جاتی تھی تب بھی وہ کسی بھی حال میں لیٹرز کا رپلائی کرنے سے باز نہیں آتے تھے، نہیں رکتے تھے، یعنی وہ جواب ضرور دیتے تھے۔ وہ دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے، یعنی اپنے دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی بھی پریشان نہ ہوتے تھے۔ غزلوں کی اصلاح کے سوا اور طرح طرح کی فرمائشیں ان کے بعض خالص و مخلص دوست کرتے تھے۔ یعنی صرف غزلوں کی دوستی نہیں بلکہ اور بھی مختلف فرمائشیں وہ کرتے تھے ان کے دوست جو تھے مرزا غالب سے، اور وہ جو تھے وہ ان کی تکمیل کرتے تھے۔ مرزا جو ان کے دوست ان سے فرمائشیں کرتے تھے، مرزا ان کو مکمل کیا کرتے تھے، ان کی فرمائشوں کو پورا کرتے تھے۔ لوگ ان کو اکثر بے رنگ خط بھیجتے تھے۔ لوگ ان کو بغیر ٹکٹ کے خط بھیجتے تھے، مگر ان کو کبھی ناگوار نہ گزرتا تھا، ان کو برا نہیں لگتا تھا۔ لوگ جو تھے وہ ان کو خط جب لکھتے تو جوابی خط کے لیے ٹکٹ نہیں بھیجتے تھے، لیکن مرزا کو یہ باتیں بری نہ لگتی تھی، وہ خود ٹکٹ خریدتے۔ اگر کوئی شخص لفافے میں ٹکٹ رکھ کر بھیجتا تو سخت شکایت کرتے تھے، بلکہ اگر کوئی شخص لفافے میں ریٹرن ٹکٹ رکھ کے بھیجتا تھا جوابی کاپی کے لیے، تو مرزا اس بات پر خفا ہوتے تھے اور شکوہ کرتے تھے۔ مروت اور لحاظ مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غایت تھا، یعنی پیار، محبت، لحاظ جو تھا وہ مرزا کی طبیعت میں اعلیٰ درجے کا تھا۔ باوجود اس کے اخیر عمر میں وہ اشعار کی اصلاح دینے سے بہت گھبرانے لگے تھے۔ لیکن اس کے باوجود جو تھے، ان تمام باتوں کے باوجود کبھی کسی کا قصیدہ یا غزل بغیر اصلاح کے واپس نہیں کرتے تھے۔ یعنی جب وہ آخری عمر میں درستی کرنے سے گھبراتے تھے، لیکن پھر بھی اگر کسی کی کوئی غزل وغیرہ آ جاتی تھی تو اس کو وہ بغیر درستی کے واپس نہیں کرتے تھے، اس کی درستی کر دیتے تھے۔ ایک صاحب کو لکھتے ہیں، جہاں تک ہو سکا احباب کی خدمت بجا لایا اور اوراق اشعار دیکھتا تھا اور اصلاح دیتا تھا۔ مرزا اپنے ایک دوست کو لکھتے ہیں کہ جہاں تک مجھ سے ہو سکے میں نے اپنے دوستوں کی خدمت کی ہے اور اشعار کے پیجز دیکھتا رہا ہوں اور ان کی درستی کرتا رہا ہوں۔ اب نہ آنکھ سے اچھی طرح سوجے نہ تو اچھی طرح سے دکھائی دیتا ہے اور نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جائے، یعنی اب نہ میں اچھی طریقے سے دیکھ سکتا ہوں اور نہ ہی لکھ سکتا ہوں۔ اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی، یعنی آمدن کم تھی، ان کی انکم زیادہ نہیں تھی، مگر حوصلہ فراخ تھا، دل بہت بڑا تھا، حوصلہ بلند تھا۔ سائل ان کے دروازے سے خالی ہاتھ بہت کم جاتا تھا۔ سائل سوال کرنے والے کو کہتے ہیں، یعنی کہ کوئی مانگنے والا ان کے دروازے پر آ جاتا تھا تو ان کے دروازے سے خالی نہیں جاتا تھا۔ ان کے مکان کے آگے اندھے، لنگڑے، لولے اور اپاہج مرد عورت پڑے رہتے تھے۔ غدر کے بعد، یعنی بغاوت، جنگ کے بعد
ان کی آمدنی کچھ اور 150 روپے ماہوار ہو گئی تھی اور کھانے پینے کا خرچ بھی کچھ لمبا چوڑا نہ تھا، مگر یعنی ان کی جو تھی آمدن وہ کم تھی، کھانے پینے کا بھی ان کے پاس اسباب زیادہ نہیں تھے، مگر پھر بھی وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی بساط سے زیادہ کرتے تھے، یعنی اپنی حیثیت سے زیادہ کرتے تھے، اس لیے اکثر تنگ رہتے تھے، یعنی وہ دوسروں کی ہیلپ زیادہ کرتے تھے اس لیے خود تنگ حال رہتے تھے۔ اسٹوڈینٹس، اس بک ریڈنگ کے ساتھ یہ ورڈز میننگ ہے آپ کی کمپلیٹ چیپٹرز کے، جن کو میں نے ڈیز میں ڈیوائڈ کر دیا، یعنی فرسٹ ڈے، سیکنڈ ڈے اور تھرڈ ڈے، لیکن آپ اس کو اپنی سہولت کے مطابق 4 ڈیز میں بھی کر سکتے ہیں، یعنی جب تک ریڈنگ چلتی ہے آپ کے ساتھ ورڈز میننگ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ ورڈز میننگ ورڈ ٹو ورڈ لرن کرنے ہیں اور ان کی رائٹنگ سیکھنی ہے، کیونکہ کچھ ورڈز جو ہیں یہ ڈیفیکلٹ رائٹنگ ہے اس میں، تو آپ نے ان کی ڈکٹیشن بھی سیکھنی ہے، اور اگر کہیں سے سمجھ نہ آیا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔